تک بیماری کی تشخیص نہیں ہوتی اس کا علاج نہیں ہوتا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہونا آسان ہے، مسلمان ہونا آسان نہیں۔ مسلمان بہت بڑا درجہ ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ اس کی اگر قیمت اور مرتبہ پوچھنا ہے تو ان سے پوچھئے جنہوں نے اسلام کے لیے اپنی جانیں دی، جن کی آنکھوں کے سامنے ان کے بچے ذبح ہوئے، جن کی آنکھوں کے سامنے ان کے گھر والوں پر تشدد کیا جاتا ہے، اور پھر بھی وہ ڈٹ کر اسلام پر قائم رہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ آج کے دور میں ہم جتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں، اپنے آپ کو کہلاتے ہوں کہ ہم بڑے جی پکے مسلمان ہیں، جب ہم پہ تکلیف بنتی ہے نا تو ہماری عقیدت کا اور عقیدے کا نکھر کر سامنے آ جاتا ہے کہ ہم کتنے مضبوط ہیں۔ تکلیف اور رسم و رواج کے اندر آ کر ہماری اصلیت جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آ جاتی ہے کہ میں کیا ہوں۔ دیکھیے مسجد میں سارے ہی لوگ مومن ہوتے ہیں، ٹوپی پہن لیتے ہیں اور تسبیح ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں۔ مسجد میں مسلمان بننا اور دوسرے کو مومن دکھانا مشکل بات نہیں ہوتی۔ دوسرے کو شادی بیاہ پر دکھانا کہ میں حضور کی سیرت پر کتنا عمل کرتا ہوں یہ مشکل بات ہوتی ہے۔ میری طرف جو کرو جیڑے اتنی شور ہو رہے ہیں نا، سانو شور نہ کوئی غرض نہیں۔ تمہیں آواز آ رہی ہے میری؟ تمہیں آواز آ رہی ہے؟ تسی این کرو گے نا جدوں تو میں سمجھا گا تو خبر پاگل ہو تسی میری گل سن، ادھر ادھر نہ دھیان پاؤ۔ مجلس کا اصول ہی یہ ہے کہ جیڑا بندہ سامنے تساں کھلا رہا ہے نا وہ میں ہاں یا کوئی بھی بندہ ہے، وہ دی گل دھیان نہ سن۔ یہ مجلس کا کی اصول ہے، ہر مجلس کا اصول ہے۔ مجلس ہی بہ کے کدی ادھر دھیان تے کدی ادھر دھیان، گھر ہی ایندے ہی گھر ہوندے سارے آندے تساں ویکھ لیا گھر بس ٹھیک ہو میرے ال دھیان کرو۔ درود پاک ایک دفعہ بلند آواز نہ پڑھ لو، الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اچھا میں یہ عرض کر رہا ہوں، مسجد میں، خانہ کعبہ میں، نیک جگہ پر اپنے آپ کو یہ بتانا کہ میں بڑا نیک ہوں آسان ہے۔ جب آپ معاشرے کے اندر اپنے ایمان کو اور اپنی مسلمانی کو لے کر جائیں گے اور کاروبار میں اپنے آپ کو ڈالیں گے اور رسومات میں ڈالیں گے تو وہاں پر بتانا مشکل بات ہے۔ وہاں پر بڑے بڑے پھر ان کی جو ہے وہ پاؤں پھسل جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کیا کریں جی دنیا داری پہ تو ہم نے چلانی ہے، وہاں پر پھسل جاتے ہیں آدمی۔ کامل مومن وہ ہے جو مسجد سے لے کر معاشرے تک اور معاشرے سے لے کر اپنے گھر تک ایک ہی ڈگر پر قائم ہو جو اللہ اور اس کے رسول کو پیاری ہو۔ بہت مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے جب آپ اپنے بچے کی شادی کرواتے ہیں، آپ 20 لوگوں کو تانے دے چکے ہوتے ہیں پہلے کہ یار تسی فضول خرچیاں نہ کریا کرو، یہ ہے وہ، لیکن جدوں اپنے تے واری ہوندی تے گھروں ہی کوئی ایندا بندہ کھلوندا ہے، آندا کھلو جا تو بڑا حاجی ہے جی، ساری دنیا نہیں کرتی، بندہ ادوں بڑا مجبور ہو جاتا ہے اور کٹ جاتا ہے۔ یہ یاد رکھیا جی چوکھیاں گلاں بھی نہیں کرنی چاہیے۔ جڑا بندہ چوکھا نچدا ہے نا آندا میں بڑا جناب شریعت تے چلن والا، او بندے کولوں پھر او شیطان حرکت کرواندا ہے کہ بندہ پھر کسی نوں منہ دسن دے قابل نہیں رہتا۔ بڑا مشکل ہوتا ہے اسلام پر چلنا، ثابت قدم رہنا، استقامت اختیار رہنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے، لما تقولون ما لا تفعلون، قرآن پاک کہتا ہے ایسی باتیں کیوں کرتے ہو، یہ تم اس پہ عمل نہیں کرتے۔ بڑا آسان ہوتا ہے کسی کو کہنا یہ کر وہ کر، لیکن جب اپنے پہ پڑے تو آدمی پھر اس وقت کہتا ہے ہو جی پھر کیا کروں، مجبوریاں ہیں، میری فلاں ہے، میرا فلاں ہے۔ کسی کے بچے کو کہنا کہ بھئی تم نماز نہیں پڑھتا، مسجد میں اس کو ٹوک دینا، مسجد میں اس کو ڈانٹ دینا بہت آسان ہے، اپنے بچے کو گھر سے بستر سے اٹھانا اور بات ہے۔ انہیں اگوں جناب پتہ ہے کہ 10 گلاں انہیں آبا کھلو جا کے پڑھنی میں نہیں پڑھنا۔ کسی دا بچہ مسجد ہی جایا نا نماز پڑھنا تو این کر کے کھلو گیا تے جناب بابے دی چڑھ گئے نہیں تے سر تے وہ نماز پڑھنی نہیں ہوندی تو کھلوتا کیویں مسجد تے مان دا پتہ نہیں۔
وہ بات وہ اپنے بچے سے کبھی نہیں کرتے جو گھر میں سویا ہوا ہے. سمجھائی جی گل نہیں. بڑے بڑے لوگ ہوتے ہمارے کلاس کے بڑا چودھری اتنا بڑا ہوتا نام ہے. وہ ایک جھگڑا ہو گیا تھا کسی مسجد میں، بہت 10 سال پرانی بات ہے، مجھے لے کے گئے تھے. تو کیا بات ہوئی ہے، امام صاحب سے جھگڑا ان کا ہو گیا. امام صاحب انہوں نے نکال دیے تھے. میں نے کہا ہوا کیا ہے؟ امام صاحب نے جی دعا نہیں منگی جنازے تو بعد جب دفنان تو بعد 40 قدماں دے امام صاحب نے دعا جی. امام صاحب آنے میں ادھر مغرب کا ٹائم ہو گیا سی، میں نماز پڑھانے جانا سی تے دعا کرنے کے لیے فرض سی. جب دفنانے تو بعد 40 قدم چلنے کے بعد میں چوہدری صاحب نے پوچھا، میں چوہدری صاحب تھوڑے سارے بچے نماز پڑھتے ہیں؟ 5 تھوڑے بچے نے ماشاءاللہ جوان نے، گڈیاں سارے کو بکری خیری میری نے. وہ 5 فجر کے ٹائم تھوڑے نال جماعت کھلوتے ہوں گے. چوہدری صاحب نے وہ جی منڈے کھنڈے ہوئے وہ کتنے پڑھتے ہیں؟ میں کہا وہ جو منڈے کھنڈے ہوئے تیرے نے وہ فرض نہ پڑھن تے تو انہوں نے گھروں نہیں کٹدا. حکم ہے کہ جنا مرنا فرض نہ پڑھے وہ حکا پانی بند کر دیو. کتے دا تے جھوٹا تے بے نماز دا جھوٹا برابر ہے. تے تو جناب انہوں تے گھروں کڈن واسطے تیار نہیں تے اے غریب دا بچہ جو مسیتیں لگا تے انہیں ایک نفل کام نہیں کیتا تے مسیتیں کٹ دے انہوں باہر. دوسرے واسطے گلاں کرنیاں آسان نے، اپنے اتنے گل لے آ کے کرنی بڑی مشکل ہے، بہت مشکل ہے. میرے دوستو بزرگوں، میں ہوں جڑا چھوٹا ہے موضوع تھوڑے سامنے پیش کرنا چاہنا، انہوں اچھی طرح سماعت کرو. یہ ہر سال ساڑیاں محفل ہوندیاں نے اور بڑی تعداد ہی اسی محفل کرنے ہیں. کلاس کے سب تو زیادہ محفل اسی کرنے ہیں جی ماشاءاللہ الحمدللہ. بڑی اللہ کا شکر ہے کرم. ایک گھر نے آکھیا میں محفل مثال طور دے انہوں نے گھر میں مسئلہ بن گیا نہیں ہو رہی ہے محفل تے 10 گھر اور آ جانے. بے شک بے شک. محفل سرکار دی رکن والی نہیں، یہ نہ میری محتاج ہے نہ تھوڑی محتاج ہے. ساڈے جگہ تے کل کوئی ہور سی پہلے پھر کل کوئی ہور. دنیا آندی رہے گی سرکار دا ذکر ہوندا نہیں. وہ ذکر ہوے کہ جڑا ذکر اللہ نے بلند کیتا ہے. اسی اپنی اپنی ڈیوٹی کرنے ہاں. او شکر کرو کہ سانو اللہ نے توفیق دیتی ہے. غریب آدمی نے توفیق ہے نا. کدی تگڑیاں پنڈ دے چودھریاں محفل کرائیے گھر وچ؟ کدی نہیں کراندے. وہ سیاسی جلسے کراندے نے، فلانے چودھری نو بلا لیا جے. وہ کدی بھی محفل میلاد نہیں کران گے. تے تسی یہ جے نہ سمجھیا جے یہ ساڈے مقدراں چلن جو لکھ چھڈی تے سانو اپنے مقدراں دے فخر کرنا چاہیے. جڑے نہیں نہ کرواندے انہاں نو اللہ توفیق ہی نہیں دتی. انہاں دے رزق وچ اللہ نے حصہ ہی نہیں رکھیا ہے کہ سرکار دے مہمان تے کاران تے آ کے کھانا کھان. یہ انہاں دی توفیق ہی نہیں. تانوں اللہ نے توفیق دتی ہے تے اللہ دا شکر ادا کرو. سبحان اللہ. انہیں دا فائدہ کی دیکھو. نہ یہ محفل فرض ہے نہ واجب ہے. میں اس محفل نو ایک تحریک سمجھنا کہ اسی کٹھے ہو کے کوئی چند گلاں اسلام دیاں سن لینے کر لینے بس ہدایت فائدہ ہے. کوئی نہ کوئی مسئلہ سمجھ آ جاتا ہے کسی بندے. اور اگر کبھی تسی نیت صاف کر کے آئے ہو، اس واسطے نہیں آیا کہ میں آج دے حال چلے ہیں کیونکہ میرا فلانا سی وہ میرے حال آیا سی تے میں دے حال چلنا. اگر اے نیت نہیں فقط اللہ دی رضا واسطے، کئی بندے ہن بھی بیٹھے نے جڑی ہر محفل ہی جاندے وہ یہ نہیں ویندے کہ کدے محفل انہاں بلا ناغا جانا ہوندا ہے. یہ مطلب انہاں دی نیت ثواب دی ہے. بندہ ویکھ کے محفل ال نہیں جا رہے، وہ محفل ویکھ کے محفل ہی جا رہے. واہ 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 سبحان اللہ. انہوں نے اللہ ثواب عطا فرمائے گا. تے جڑے کسے واسطے آئے نے انہوں نے ثواب تے نہ لبے پاویں کوئی علم دی گل لگ جائے گی. تے جڑے علم واسطے بھی نہیں آئے تے کوئی چوراں دی لب جانے. یعنی کوئی بندہ خالی جان والا کسے دے کسے ذریعے کوئی نہ کوئی شے لب ہی جانے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھئی روشن دان رکھے حقا تے اس تے آواز تے اپنا نیت کر لیں بھئی اذان دی آواز آئے گی آواز تے آنی ہے ثواب لب جائے گا. تین تسی جدوں محفل آنا ہی آنا ہونا تے نیت ثواب دی کر لیا کرو. نال علم بھی آئے گا، بندہ بھی راضی ہو جائے گا جدی آپ تسی جا رہے ہو. تے جڑا لنگر مقدرہ ہی اللہ نے لکھیا ہے، ہر دانے دانے پہ لکھا ہے وہ بھی تمہیں لب جانا ہے تے ثواب مفت تمہیں لب جانا ہے. نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں کدے واسطے جا رہے ہیں؟ ثواب واسطے جا رہے ہیں. بس
باقی کوئی نیت نہیں ہونی چاہیے. یاد رکھے جی تے کدی یہ سوڑے بھی نہ پیا جی کہ یار وہ فلانا بندہ میرے یار کیوں نہیں ہوندا, فلانے نے میں آخیا سی آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے. ایسا گل نہیں, ہر بندہ نہیں محفل دے جا سکتا. ساری میری تو چلو جی ڈیوٹی لگی ہے, میں تو ہر محفل ہی جانا, میں اپنی ڈیوٹی سمجھ کے جا رہی ہوں. اور بلہ بلہ مینوں کسے بندے نال کوئی نہ کدی پہلے لالچ نہ ہونا, نہ مینوں کدی لالچ ہونی. میں اپنی ڈیوٹی سمجھ کے جا رہے ہیں, ہر گھر ہی جا رہے ہیں بلا نہ جو بھی کام ہونا اپنے سارے کام. تسی ویکھ لو کہ 2-2.5 مہینے ہوندے نے نا, اپنے آپ کو باؤنڈ کر لئیدا. سارے کام سانوں ہی ہوندے نے, ہر چیز ہوندی ہے, لیکن سارے کام چھڈ کے محفل آن دا مقصد یہی ہوندا ہے کہ یار اگر ساڈے جان دی وجہ تو کسی نوں فائدہ ہو جائے, ساڈا کچھ بھی نہیں جانا, کوئی نقصان نہیں ہوتا. اس واسطے ذوق نال, شوق اور محبت دے نال محفل آیا کرو تے بغیر تفریح تو آیا کرو تے ٹائم نال بھی آ جایا کرو, تاکہ ٹائم نال محفل ختم ہو جائے تو دوسرے دن پھر محفل جوش نال ہو جائے. اور میں 2 گلاں تہاڈے نال کراں گا تے محفل ختم کر لگیا. دوسری گل میں پہلی گل میں کر دیتی ہے, دوسری گل کرنا چاہنا کہ میرے دوستو بزرگو, جڑے سی غریب لوگ ہیں, غریب لوگ تو مراد جڑا بندے دی 50-60 ہزار روپیہ آمدن ہے نا مہینے دی, وہ غریب ہے. وہ کی ہے, وہ بجٹ ہی نہیں بنتا بیچارے. تے اتنے ایسے بھی لوگ ہوندے جنہاں دی 20,000 روپیہ آمدن ہے, ایسے بھی لوگ نے جنہاں دی بیچارے اس تو بھی گھٹ آمدن ہے. یعنی غریب, بہت زیادہ غریب لوگ ہیں. سانوں ایک نظریے دے نال جینا چاہیے, کدے نال نظریہ قائم رکھو. غریب ہونا پیڑی گل نہیں, غربت کوئی بری چیز نہیں. صحابہ کرام دی جماعت سارے نوں ویکھ لو, اکثریت غریب لوگاں دی, لیکن وہ دل دے غریب نہیں سن. گھر کنگال چنگا ہوندا ہے, دل کنگال چنگا نہیں ہوندا. گھر بھی کچھ بھی نہ ہونا, بندے دا دل تیرا بڑا ہوئے, وہ بندہ کدی بھی غریب نہیں ہوندا. تے جے گھر بھی بھریا بھی ہوئے نا تے او دا دل چھوٹا ہوئے, وہ کنگال ہوندا نہیں. تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس آدمی دے کول کوئی بندہ آ جائے سوالی بن کے, قرض لین, مدد منگن, فرمایا وہ دے کول کوئی شے نہیں نہ اگر تے او دے نال اچھی گل کرے. کی کرے؟ اچھی گل کرے. فرمایا قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ, جڑی چنگی انہیں گل کیتی ہے اے صدقے کولوں بھی اللہ بہتر انہوں ثواب عطا فرمائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, جشن عید میلاد النبی, اللہ شاہ صاحب. تو جو فرمایا جی میرا پیغام سارے لے جائے, ایک کوشش کرے جی یہ پیغام ایک بندے نوں لازمی سنایا جائے. جی ہوں میں گل کرنا, اپنے جڑے تھوڑے بچے نے نا, جنہیں بھی بچے نے, 2 نے 4 نے, انہاں چ جڑا ذہین بچہ وہ دین واسطے وقف کر دے. نکٹھو جڑا بالکل نہیں پڑھ سکتا انہوں تسی دیندے ہو, انج نہ کرو. اللہ فرماتا ہے قرآن, لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اللہ دی راہ چ سونی تے صاف ستھری شے دیو. ٹھیک ہے, یہودی پوری دنیا اگے نکل گئے نے کہ یہودی اور عیسائی اج بھی اپنے دین واسطے پادری بنانے واسطے انہوں دیندے نے جڑا سب تو ذہین ہو. اسی اپنے دین نو او نکارا بالکل نکٹھو بندہ دینے جڑا کسے کام دا, وہ پھر بیچارہ آ کے انہیں مسیت جدوں سنبھال دینی ہے, انہیں تو پھر سائنس سکھانی ہے, انہیں تو دین سکھانا, انہیں کچھ بھی انہیں سکھانا ہے 2 تے 2 4 روٹیاں, انہیں اور شاید کوئی بھی سکھانی نہیں ہے. گل نو سمجھو. پہلی میری گل اچھی طرح دینا بنو, ایک بچہ اپنا دین واسطے وقف کرو, انہوں بہترین تعلیم دو, اچھی تعلیم دو. اور اگر تسی دین واسطے وقف نہیں کر رہے اپنا بچہ, نہ کرو. پھر بھی بچے نو بنیادی دینی تعلیم دیو. ڈاکٹر بن جائے, انجینئر بن جائے, کسی بھی دنیا کے شعبے چلے جائے, او دا دین اتنا کوئی مضبوط ہونا چاہیے بنیادی کہ کسی شعبے بھی ٹر جائے تے اپنے مسئلے دا حل دین تو کٹ لے. ٹھیک ہے. دوسرے نمبر تے میری گل کہ جڑیاں تھوڑیاں بچیاں نے انہوں نے خاص طور تے دینی تعلیم دی.
خاص طور پہ اگر بچی تھوڑی نہیں پڑھ رہی، کاری بیٹھی فارغ بیٹھی، انہوں کوئی کورس کروا دے، دینی کورس کروا دے، تراجم دا، تفاسیر دا، فقہ دا، اصول فقہ دا، حدیث دا، بڑے شارٹ کٹ کورس آج کل موجود نے جامعات وچ۔ لہذا اپنی بچی نو، اگر تھوڑی بچی ایم ایس سی کر کے گھر بیٹھی ہے، تسی رشتے دے تلاش وچ ہو، جدوں تک رشتہ نہیں لبا انہوں کوئی نہ کوئی کورس کرواؤ، ماشاءاللہ لازمی کرواؤ، دور بھی نہ جاؤ۔ تھوڑے کو ساڈے جامعات اتنے چلتے ہیں، فرسٹ کلاس چلتے ہیں، بچیاں پڑھتی ہیں، بہترین کورس ہو رہے ہیں۔ بچی نو کم از کم بنیادی دینی تعلیم، فرائض علوم دا جاننا جننا ضروری ہے، اتنا مرد واسطے بھی ضروری نہیں، تے بچیاں نو خاص طور پہ۔ پھر جڑیاں بڑیاں عمر دیاں عورتاں نے، فارغ الوقت جڑے گھر فارغ بیٹھیاں نے، کوئی کام نہیں، انہاں جناب کدی ایک پڑوسی دے گھر ٹر جانا، کدی رشتہ دار دے گھر ٹر، اتھے جا کے کدی غیبت کرنی ہے، کدی اتھے جا کے، انہاں ساریاں نو تسی دعوت دیو کہ او فارغ اوقات وچ آ کے اپنے دینی مسائل جڑے نے، فقہ دے، حدیث دے، جدے بغیر انہاں تو گزارا نہیں، وہ سیکھ لیں۔ آج دی محفل تساں پیغام ایک ایک بندے تک پہنچانا ہے، صرف ہر بندہ ایک بندے نو آ چھڑے وے رات نو شاریہ گل آ کے گئے سن تے یار اگر تھوڑے گھر کوئی بچہ ہے یا بچی تے میں دوجی شرط نال ہی تمہیں دسنا چاہنا، میں کو سکول رکھے، میں دینی تعلیم کدی فری نہیں دیتی، یہ تسی انہوں پیڑا آکھو چنگا آکھو تھوڑی اپنی مرضی، فری اسی دینی تعلیم بالکل نہیں دیتے۔ کیوں کہ فری شاید قدر ہی کوئی، تے فری وہی آندا ہے کہ جڑا آندے نے سکول نہیں چل سکیا تے انہوں تسی جنہوں مدرسے پڑھائے۔ مدرسے پڑھنا ضروری نہیں، نہ ہی کوئی قرآن پاک حافظ بننا ضروری ہے، ضروری جڑی چیز ہوئے بے کہ تسی دین ہستے دیکھ ہی دے ہو، سمجھائیے گل دے کہ نہیں، تسی دین ہستے دیکھ ہی دے ہو۔ مثال دے طور پہ پیسے دینے ہون تے سب تو چھوٹا جڑا نوٹ ہے وہ تسی چندے دے ہو، 10 روپے دا جڑا نوٹ ہے تھوڑا بچہ صبح سکول جانے لیندہ ہے نہیں لیندہ، 10 روپے دی کوئی شے لب دی ہے کوئی نہیں لبدی، اگر آج بھی 10 روپے دا نوٹ چلتا ہے تو مسجد چولے ہی چلتا ہے، آج بھی اتھے ہی تسی چلا دے۔ جدوں دین ہستے کوئی شے دینی پہ جائے تسی کٹ تو کٹ جڑا مالیت دا نوٹ ہے وہ کٹن دی کوشش کرتے ہو۔ تھوڑے گھر کیبل لگی ہے، نیٹ دا کنیکشن ہے، تھوڑے گھر جناب ٹی وی ہے، تھوڑے گھر گیس دا بل ہے، بجلی دا بل ہے، گھر دی کیبل بند ہو جائے تے بیبیاں رولا پا دینا تساں بل کیوں نہیں تاریا؟ غریب غریب گھراں دے بندے میں بیٹھے نے اور سب تو زیادہ ہی کم کر دینے، تساں بل کیوں نہیں تاریا؟ کیبل بند ہو گئی، ساڈا دا فلانا ڈرامہ رہ گیا، وہ دی فلانی کس رہ گئی ساڈی، یہ شور پیندا کہ نہیں پیندا؟ افسوس، میں اس واسطے تھوڑا گزارش کر رہے ہیں، اسی مسلمان ہیں یار، کون آ سی کدی تساں یہ غور کیتا ہے یار کہ مہینے 2 ہو گئے نے ساڑے کار قرآن نہیں کھلیا، بیبیاں کدی رولا پایا ہوئے، وہ تلاوت نہیں ہوئی 2 مہینے ہو گئے مر گئے سارے، تلاوت کر لو قرآن پاک دی، کسے نہیں آکھیا۔ ایک دن کیبل بند ہو جائے تو چھوٹے تو لے کے بڑے تک سارے حاجی صاحب نوں اٹھنا شروع کر دینا ہے، ابا جی بل کیوں نہیں جے جمع کرایا، ساڈی کیبل بند ہو گئی ہے۔ خدا را میں نہیں آندا تسی کیبل نہ دیکھو، کہندے رہو کیبل، پر کم از کم کیبل جنہ مقام تے قرآن نو دے چھڑو یار۔ ہن میں تانوں ہاتھ نہیں کھڑا کراندا، دل ہی سوچ کے مینوں دسو ہن قرآن کنے چر ہو گئے نے کہ تھوڑے گھر ہی قرآن نہیں کھلیا، وہ اتے پہ ہے قرآن پاک، دور پہ ہے جناب گلاب دے اندر، اسی قرآن پڑھنے پہ، اور فکر کون کرے گا یار؟ جدوں قرآن تھوڑے گھر ہی نہیں پڑھنا تو سکون لبنا۔ انڈیا دے ڈرامے چلنے نے، فلماں چلنیاں نے، مغربی تہذیب ساڑھے گھر ہی چلنی ہے، پھر جناب اسی صبح اٹھ کے جناب آکھیے کہ جی وہ ساڑھے گھر سکون نہیں، ساڑھے گھر جناب وہ لڑائی جھگڑا ہے، تے لڑائی جھگڑا تے ہونا ہی ہے نا کہ جس گھر 24 گھنٹے غیر مسلم دا عمل داخل ہوئے، قرآن کھلے ہی نا، مہینہ مہینہ 2 مہینے تے کئی گھر ایسے نے سال سال بھی قرآن نہیں کھولتا۔ بے برکتی بڑی ہے جی ساڑھے گھر، تے بے برکتی تو ہونی ہے کہ جدوں اسی قرآن دی طرف رجوع ہی نہیں کر رہے۔ میری گزارش 2 گزارشاں تسی سن لے، توجہ ہے میرے حال۔ میں پہلی گل یہ کیتی ہے
کہ اگر تھوڑی اللہ نے اولاد دیتی جی جی تے جڑا سب تو ذہین بچہ ہے انہوں دین واسطے وقف کرو، جی۔ اعلیٰ تعلیم نو دواؤ، سائنس دے نال دواؤ، ایف ایس سی کرواؤ انہوں اور دین واسطے مختص کرو۔ اے بچہ اپنے گھروں روٹی کھا کے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے تو بعد، دینی تعلیم حاصل کرنے تو بعد جدو ممبر تے آئے گا نا تو انہیں جناب صحیح مسئلہ تو انہوں دسنا، انہیں بالکل صحیح سولہ نے گل صحیح کرنی، انہیں کسی دا لحاظ نہیں کرنا، انہیں جدید طریقے میں تو انہیں اسلام سمجھانا ہے۔ انہیں جمعرات دی روٹیاں مانگ کے دین نہیں پڑھیا، انہیں صدقے تے خیرات کھا کے دین نہیں پڑھیا، انہیں تو دا جگر دا اندر تو نیت ضمیر مطمئن ہوئے، مطمئن ضمیر نال گل کرے گا۔ انہوں یہ ڈر نہیں ہونا میں فلانے نے آٹے دی بوری دینی سی، انہیں کنک دینی ہے، منجی دینی ہے، میں گل کی تھی نا خراب کہ اتوں میں دانے نہیں لبنے، اتنے میں فلان شے نہیں لبنی، انہیں ڈرنا نہیں، انہیں صحیح گل کرنی ہے۔ جدوں دین ساڈے کول صحیح پہنچنا شروع ہو گیا نا پھر اسی کامیاب ہو گئے۔ دوسری گل میں کی تھی کہ جڑی اپنی بچیاں نے تھوڑے گھر فارغ بچیاں نے، یا کوئی بچیاں ایسیاں نے کہ جڑی میٹرک نہیں کر سکتی، یا کوئی ایسی بچیاں ایسی ہیں جڑی میٹرک تو بعد آگے کالج جان دی وجہ تو تعلیم حاصل نہیں کر سکی، انہاں نو دینی تعلیم دو۔ تے تیسری گل جڑی میں ہن کر رہا ذرا توجہ نہ سنیا جی میری گل، وہ آخری میری گل ہوئے وے کہ نہ تھوڑے گھر بچہ ہے کوئی اس قابل کہ تسی انہوں مدرسے داخل کراؤ، نہ تھوڑے گھر کوئی بچی اس لیول دی ہے کہ تسی انہوں پڑھا سکتے ہو، تے پھر کسی غریب دی بچی محلے ویکھو جڑا پڑھنا چاہندی ہے او دے گھر والے فیس دی وجہ تو، خرچے دی وجہ تو، کتاباں دے پیسوں دی وجہ تو گھر بٹھا لیا ہے، بچی لائے کے پڑھنا چاہندی ہے انہوں اپنی بچی بنا کے جامع داخل کروا دے، او دا خرچہ چکو، او دا خرچہ کسی نے نہ پتا ہوئے کہ تسی چک رہے ہو۔ قیامت والے دن اگر وہ پڑھ کے عالمہ بن جاندی، جننے مسائل لوگوں کو دسے گی، جننی نیکیاں کرے گی، اللہ قیامت والے دن او دا بدلہ تم عطا فرمائے گا۔ ایک ذرا غور کرو، اگر کسی کا بچہ ایسا ہے کہ جڑا پڑھنا چاہتا ہے لیکن وہ والدین کو کتابوں کے پیسے نہیں، وہ دی ہیلپ کرو، وہ دی مدد کرو، اور چپ کے نہ وہ دی مدد کرو، عزت نفس دی مجرور نہ ہوئے، پتہ ہی نہ چلے کسی نو کہ فلاں بندے نے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں قیامت والے دن اس بندے دی شفاعت کراں گا جن نے میرے علوم دے وارث دی خدمت کی تھی، میرے دین دے وارث دی جن نے خدمت کی تھی، یہ تعاون کیتا ہے، قیامت والے دن میں وہ دی شفاعت کراں گا، وہ دی سفارش اللہ دی بارگاہ کراں گا۔ لہذا جنہاں نو اللہ نے چار پیسے دیتے نے، ساڈے نال سرمایہ دار کوئی بندہ نہیں جی، ساڈے نال کروڑ پتی کوئی نہیں، ساڈے نال نے ریڑھی وان والا بندہ، مزدوری کرنے والا بندہ، سانو دا 100 روپیہ ساڈے سے کروڑ ہے، نہ کدی اساں امید رکھیے کسی کروڑ پتی بندے آگے ہوئے وہ سانو پیسے دے گا، ہمیشہ اسی امید غریب بندے نال لائیے، تے غریب ہی دین دے نال شروع تو سی، اج بھی اگر غریب ہی دین دے نال جڑے مڈل کلاس لوگ نے، غریب لوگ نے، لہذا اپنے بچیاں نو، اپنی بچیاں نو دین دے پاسے لے آؤ۔ بہت حالات خراب ہو چکے ہیں، انتہا درجے دی کرائیں ناچاکیاں اور بے اتفاقیاں، جھگڑے، لڑائیاں پئیاں نے، صرف اس وجہ تو کہ اسی دین تو دور ہو گئے ہیں اور اسی نیڑے آنا بھی نہیں چاہتے، مغرب پر جانا چاہتے ہیں، وہ دوسرے پاسے جانا چاہتے ہیں۔ لہٰذا میری گزارش ہے، میں امید کراں گا اللہ دی بارگاہ سے، اور میں نے بڑی کبھی امید ہے کہ تسی اپنے بچیاں اور اپنی بچیاں جو دینی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی ٹائم نہ کرو، اگر وہ سکول ہی پڑھتی ہیں تاں بھی کر سکتی ہیں، کالج ہی پڑھتی ہیں تاں بھی کر سکتی ہیں، ملازمت کرتی ہیں تاں بھی پڑھ سکتی ہیں، کوئی بھی ٹائم نہ کو ہوئے، وہ ٹائم بنا کے انہوں دی کلاس ہو جائے گی تاکہ وہ بنیادی تعلیم تو معروم نہ ہو جان، دین انہوں بنیادی طور پہ حاصل ہو جائے گا، تو پھر انشاءاللہ دنیا کدی بھی وہ مار نہیں کھان گیا، سرخرو ہوں گی، قیامت والے دن بھی سرخرو۔ یہ میرا آج دا پیغام سی آئی دی محفل میلاد وچ، اللہ تعالیٰ سانو سارے دین دے نال وابستہ رہنے دی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی ظفر صاحب دی محفل نو قبول فرمایا اپنی بارگاہ، انہاں دے بچے جنہیں بھی نے، جان زیب نے، نعمان، دوسرے تیسرے سارے بچے ماشاءاللہ بہت نیک بچے نے، انہاں سارے سے دعا کرو اللہ تعالیٰ سارے استقامت، انہاں دے کاروبار، عزت، جان
اللہ برکتاں پائے اپنے حلال رزق کی چوٹین دے نال خدمت کرتے رہو گے کہ انشاءاللہ تھوڑے حلال رزق کی کدی بھی کمی نہیں آن لگی انشاءاللہ اللہ برکتاں پائے گا اللہ عملی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ